به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. इससे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने शौहर और बीवी को बाहमी हुकूक हुस्न खूबी के साथ अदा करने की ताकीद और तलकीन फरमाई थी और ये हिदायत की थी कि जहाँ तक मुमकिन हो जानिबैन को इस रिश्ते को खुश उसलूबी के साथ निभाने की कोशिश और फिक्र करनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत नागवारी, दिक्कत और परेशानी, उलझन और तकलीफ़ का भी सामना हो तो आखिरत के सवाब को पेश नज़र रखते हुए क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना चाहिए, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और तकलीफ़ों के बावजूद ना मुवाफ़क़त के बावजूद रिश्ते को आखिरी दर्जे तक बरकरार रखने की फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आखिर में ये फरमाया गया था कि अगर सुलह और मुसालहत का कोई रास्ता भी मुमकिन न हो पा रहा हो और निबाह की कोई शक्ल सूरत दिखाई न दे रही हो तो बदरजे मजबूरी तलाक़ की राह अपनाई जाएगी, क्योंकि अब उसके अलावा कोई शक्ल बाकी नहीं है। इसके बाद इन आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इस रिश्ते से अलहदा होने वाले लोगों को इत्मीनान दिलाया कि अगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद रिश्ते के अंदर मिठास नहीं पैदा हो पा रही है, निबाह की कोई शक्ल नहीं बन पा रही है,
پوری دیانت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر لی گئی، اس کے باوجود بھی معاملہ سلجھا نہیں، علیحدگی کی نوبت آ ہی گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر طرح کے خزانے اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ وہ مرد کو رفیق حیات کی شکل میں دوسری بیوی بھی مہیا کرا سکتے ہیں، اور عورت کو شریک زندگی کی شکل میں دوسرا شوہر بھی مہیا کرا سکتے ہیں۔ جہاں تک ممکن تھا نباہ کی کوشش و فکر کی گئی، لیکن اگر کوئی شکل صلح و مصالحت کی ممکن نہ ہو پائی تو اب دونوں کو آزادی ہے اپنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں، اور دونوں کو پھر اپنے ساتھیوں کی تلاش کے سلسلے میں مایوس اور نا امید نہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ تمام تر خزانے، ہر طرح کی وسعت رکھنے والے ہمارے قبضے قدرت میں ہیں، ہم سب کے لیے خوشگوار زندگی کا موقع فراہم کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کے کیا نقصان؟ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اگر تم کفر اپناؤ گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، معاصی اور گناہوں کے دلدل میں غرق رہو گے، تو اللہ کو تم کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ رب العزت والجلال اپنی شان قدرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، شان بے نیازی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، شان حاکمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، شان صمدیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت کی راہ پر چلنے کا موقع فراہم کروں، جس کے لیے ہدایت کو میں مقدر کروں گا وہی راہ ہدایت پر گامزن ہو پائے گا، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں ہی تمہیں ہدایت عطا کروں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، مالدار کر دوں، لہذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا، میں تمہارے لیے آمدنی میں فراخی، وسعت اور برکت کا فیصلہ کروں۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، میں ہی تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھنے پر قادر ہوں، اور میں ہی تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، اس لیے مجھ سے معافی مانگو، میرے دروازے پر تائب بن کر، سائل بن کر آؤ، میں تمہیں بخش دوں گا اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کروں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردہ، تر و خشک سب میرے بندوں میں سے سب نیک بندوں کے دل رکھنے والے ہو جائیں، جتنے انسان دنیا کے اندر آئے ہیں یا آئندہ آئیں گے،
سب کے سب نیکی کے حامل بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو ان کی نیکی میری ملک میں، میری حکومت میں، میری قدرت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کرے۔ یعنی اللہ نے اپنی بے نیازی کو بتایا کہ تمہاری نیکی سے میری شان کوئی بڑھتی نہیں ہے، میری قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میری حاکمیت و حکومت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ تم سب کے سب اعلیٰ درجے کے نیک بن کر اگر دنیا میں زندگی گزارو گے تو بھی میری ملک میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو۔ اور اس کے بالمقابل اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے تر و خشک، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں رہنے والی مخلوقات ہوں یا خشکی میں رہنے والی مخلوقات ہوں، یہ سب کے سب بدبخت ترین انسان کے دل کو اپنے دل کے اندر رکھنے والے بن جائیں، یعنی سب کے سب بدبختی کے اوپر اتر جائیں، سب کے سب معاصی اور گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبتے چلے جائیں، غرق ہوتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ تمہاری ان بدبختیوں کی وجہ سے، تمہاری ان بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے میری ملک میں، میری قدرت میں، میری حکمیت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی شان قدرت ہے اور بے نیازی کی شان ہے۔ ساری دنیا قدم قدم پر اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کو کسی موڑ پر اپنی مخلوقات میں سے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے جگہ جگہ اپنی بے نیازی کو اور اپنی صمدیت کو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت والجلال یہی فرماتے ہیں، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اگر تم کفر اپناؤ تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ دوبارہ اسی مضمون کو اللہ نے دہرایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اگر اللہ چاہیں تو اے لوگوں تم سب کو دنیا سے لے جائیں اور دوسروں کو تمہاری جگہ دنیا میں لے آئیں، اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، چاہے تو وہ دنیا کا خاتمہ فرما دے، دنیا میں موجود نسل انسانی کو نیست و نابود فرما دے، اور دوسری جماعت کو، دوسری نسل کو، دوسری قوم کو، دوسری مخلوق کو دنیا کے اندر پیدا فرما دے۔ یہ تمام کے تمام امور اللہ رب العزت والجلال کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو جو مالک اس شان کا حامل ہے اور جس کو اتنی طاقت و قوت و قدرت حاصل ہے، وہی مالک اگر لائق عبادت نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ وہی اگر لائق سجدہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اسی کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی تو کس کی جائے گی؟ اللہ نے اپنی شان کو بیان کر کے لوگوں کو اپنی اطاعت کے اوپر ابھارا ہے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی تاکید فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو، یعنی دنیا کا فائدہ چاہتا ہو، یہاں ثواب سے مراد فائدہ، جو شخص صرف دنیا کا فائدہ چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا ہے کہ صرف دنیا کے فائدے کے چکر میں مت پڑو، آخرت کا فائدہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی اسی مضمون سے ہے جو پچھلی آیات میں اللہ رب العزت والجلال بیان فرماتے چلے آ رہے ہیں، یعنی شوہر و بیوی کے درمیان رشتے کو نبھانے کی تلقین اللہ رب العزت والجلال نے فرمائی، اور یہ کہا کہ اگر دنیاوی مفادات کی خاطر تم اس رشتے کے اندر توڑ پیدا کر رہے ہو تو صرف دنیا ہی کا مفاد کیوں دیکھتے ہو؟ ذرا اس پر بھی تو غور کرو کہ اگر ناگواریوں کے باوجود اس رشتے کو تم نے برقرار رکھا تو آخرت میں تمہیں کتنا بڑا فائدہ ملے گا۔ تم صرف دنیا کے فائدے کو پیش نظر رکھ کر رشتے کو جوڑ رہے ہو، رشتے کو توڑ رہے ہو، اصل فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ جب تم رشتہ نکاح سے منسلک ہو گئے تو اب اس رشتے کو زندگی کی آخری سانس تک برقرار رکھنے کی فکر و کوشش کرو۔ محض دنیا کے فائدے کی خاطر اس رشتے کے اندر دراڑ مت ڈالو۔ اگر تلخی پیدا ہو بھی گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ آخرت کا عظیم فائدہ اللہ رب العزت والجلال تمہیں میسر فرمائیں گے، مرحمت فرمائیں گے۔ تو جو شخص صرف دنیا کا فائدہ چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا ثواب موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ ہر بات کو سننے والے اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو۔ یعنی حکم یہ دیا گیا کہ ہر معاملے میں حق کا ساتھ دو، انصاف کا معاملہ کرو۔ یہ مت دیکھو کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، یہ دیکھو کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اگر پرائے کے ساتھ حق ہے تو ہماری ہم نوائی پرائے کو ملے گی، اپنے کو نہیں ملے گی۔ اگر اپنا قریبی رشتہ دار، بھائی، دوست، متعلق ظلم و زیادتی کے اندر مشغول ہے تو ہمیں اس کی ہم نوائی کا معاملہ کبھی نہ کرنا چاہیے، اور انہی لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ جن کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے، جن کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا چاہیے جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو۔ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم توڑ مروڑ سے کام کرو گے، یعنی غلط گواہیاں دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ کون سچی گواہی دے رہا ہے، کون جھوٹی گواہی دے رہا ہے، کون حق کا ساتھ دے رہا ہے، کون باطل کا ساتھ دے رہا ہے، اللہ سب سے اچھی طرح واقف و باخبر ہے۔
اس لیے سوچ سمجھ کر اپنی حمایت دوسرے کو دینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی حمایت کرنے کے چکر میں خود ہماری گردن بھی پھنس جائے اللہ کی بارگاہ. ہم حمایت نہ دیتے تو پاک صاف رہتے، لیکن حمایت دے کر دوسرے کے ساتھ ساتھ ہم بھی اللہ کی نگاہ غضب اور غصے کے مستحق بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دیانت و امانت کے ساتھ شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.